اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے فیصل بھائی کو، ان کے اہل خانہ کو اس خوبصورت اجتماع، اس محفل کو سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ محفل سجانا، یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس محبت کے ساتھ، جس فالو اپ کے ساتھ انہوں نے یہ محفل رکھوائی ہے، مجھے یاد ہے ان کا ایک ہی مطالبہ بہت ٹائم سے تھا کہ اتوار کا دن ہی آپ نے دینا ہے. اور ربیع الاول میں ہم نے بہت کوشش کی کوئی ڈیٹ ٹائی اپ ہو جائے، مگر نہیں ہو سکا. لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے تو میں نے پروگرام رکھنا ہے. تو بہرحال اب یہ 12ویں کا اجتماع بھی ہو گیا ہے اور 11ویں کا اجتماع بھی ہو گیا ہے. اللہ ان کو 12ویں کی برکتیں بھی عطا فرمائے، 11ویں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. آج ہماری خوش بختی ہے، ہمارے درمیان استاذ الحدیث مفتی سجاد مدنی اتاری بھائی ہمارے درمیان ہیں. اور مفتی سجاد صاحب کی میں آپ کو ایک اور بات اس لیے بتاؤں کہ کافی سارے یہاں پر بزنس پرسنالٹیز موجود ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا اسکروٹنی کا کیا نظام ہے؟ ویسے تو دعوت اسلامی کے اب 12 کے قریب ماشاءاللہ دارالافتاء ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ یو کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی ہماری برانچ کھل چکی ہے. لیکن یہ تو ہے عوام کی رہنمائی کے لیے ہمارے دارالافتاء. ہم نے ایک دارالافتاء کے اندر الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کو ہم افتاء مکتب کہتے ہیں. دعوت اسلامی کے مور دین 100 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان تمام ذمہ داران کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دینی کاموں کو، جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس کو بھی دارالافتاء کے اس ڈیسک سے، اس ڈپارٹمنٹ سے چیک کروائیں گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی شرعی رہنمائی ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ہر بندہ تو مفتی نہیں ہے نا دعوت اسلامی میں بھی. کئی لوگ وہ ہیں جو آئے، قریب آئے، درس دینا شروع کر دیا، بیان دینا شروع کر دیا، تھوڑا بہت علم دین ملا اور دین کا جذبہ ملا. لیکن بعض اوقات ہم جذبہ تو ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے. تو پوری دعوت اسلامی کو پابند کیا گیا کہ یہ 100 سے زیادہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ اپنے تمام دینی کاموں کو بھی چیک کروائیں گے دارالافتاء کے اس ڈپارٹمنٹ سے. اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں یہ مفتی سجاد صاحب ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے یہ ان کو مرتبہ دیا ہے، بہت قابل شخصیت ہیں. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بیان کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن امید ہے ان کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو کچھ عرض کرنے میں کامیاب رہوں گا. اللہ پاک ایسے علماء میں اضافہ فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کیسا کیسا ہمارے لیے برکتیں لاتا ہے، کیسی فضیلتیں لاتا ہے، کیسے کام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر ہے 22، سورہ احزاب، آیت نمبر 56. یاد سبھی کو یہ آیت ہوگی کیونکہ بچپن سے یہ آیت سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس آیت کا پہلے ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب یہ آیت تو ہم سنتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آج اس آیت یوں سمجھیے کہ ایک غوطہ لگا کر کچھ موتی نکال کے لاتے ہیں. اس کی خوبصورتی ذرا سمجھیے. اٹس ناٹ این آرڈنری آرڈر. قرآن میں جا بجا ہمارے لیے پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، احکام ہیں. یہ آیت اپنے اندر کتنی خوبصورتی رکھتی ہے. پتہ چلا کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح کلیئر نعت ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے.
فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمتیں نازل فرما۔ اس آیت میں ایمان والوں کو نبی پاک پر درود و سلام بھیجنے کا فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا پورے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ رب بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والوں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ صرف درود ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے، حکم قرآنی ہے درود پڑھنا۔ اور آج ایک اور خوبصورت بات اس کے تحت سمجھتے ہیں کہ کتنے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں کتنے۔ ایک بہت بڑی کیلکولیشن بھی ہے، مگر میں بڑی سمپل آج کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں وہ تو کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر اللہ کے فرشتے ہیں۔ 7.5 ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشنز کرتے ہیں، بڑی آسان ہے اور سب کو پتا بھی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ماشاءاللہ اہل مدینہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ کبھی آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا بڑا والا، چھوٹا تو کام نہیں کرے گا، بڑا بھی ایک موقع پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ 1,40,000 فرشتے روز حاضری دیں تو 10 دن میں 14 لاکھ ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، 20 دن میں 28 لاکھ ہو گئے، if I'm not wrong، تو آپ کے 30 دن میں 42 لاکھ فرشتوں کی حاضری ہوئی۔ ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ 1450 سال، کم و بیش 1400 سال ہو گئے ہیں۔ ہر مہینے 42 لاکھ فرشتے حاضری دے رہے ہیں۔ 1400 سال میں کتنے مہینے ہیں؟ اچھا یہ کب تک حاضری دیں گے؟ صبح قیامت تک۔ اور یہ اصول ہے اللہ کی رحمت کا، ایک بار ہی حاضری ملنی ہے، دوبارہ حاضری نہیں ملنی۔ اچھا یہ کوسچن مارک کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، وائی ونس ان اے لائف، وہ بھی صرف 12 گھنٹے کی، تقریباً کم و بیش، صبح آتے ہیں شام چلے جاتے ہیں، شام آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو جب ایسی گتھی الجھ جاتی ہے نا تو سلجھاتے بریلی کے تاجدار ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھتے آپ عاشقوں کے امام ہیں، آپ بتائیں راز کیا ہے کہ ایک ہی بار فرشتوں کو حاضری پہ دوبارہ موقع کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت 3-4 شعر میں ہی بات پوری سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، یعنی یہ ڈیوٹیاں ہیں ان کی، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اجازت اتنی دیر کی ہے۔ اب ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کمال کی وجہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرماتے اتنے فرشتے ہیں کہ اگر یہ باریاں نہ باندھی جاتی، یہ ڈیوٹی ڈیوائیڈڈ نہ ہوتی، تو اگر کوئی بار بار آتا یا 12 گھنٹے سے زیادہ رہ جاتا تو کروڑوں فرشتے ایسے تھے جن کی باری نہ آتی، اور آقا کا در وہ ہے، ہر فرشتہ تڑپ رہا ہے حاضری کو، اور یہ آقا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فرشتوں کی باریاں رہ جاتی، محروم کوئی کیسے رہتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، سب کے لیے یہ بارگاہ رحمت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد امام اہل سنت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ذرا اپنے گناہ دیکھو، اپنی خطائیں دیکھو، ہم عاصی، وہ معصوم، وہ لائف میں ایک بار 12 گھنٹے کے لیے جا سکتے ہیں کم و بیش۔ اے عاصی تم پر تو دیکھو کتنا کرم ہے، اے امتیوں تم پر مہربانی کیسی ہے کہ زندگی بھر پڑے رہو، ساری زندگی مدینے کو مسکن بنا لو، آقا واپس نہیں لوٹاتے، وہاں سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ آپ کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔
آسی موجود رہے بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو۔ آقا پر ہم بوجھ نہیں ہوتے، وہ تو ساری دنیا کو پال رہے ہیں، ہم ہی مدینہ چھوڑ کر واپس آتے ہیں کیونکہ یاد وطن ستاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ 42 لاکھ ایک مہینے میں حاضری دیتے ہیں، 1400 سال سے حاضریاں دے رہے ہیں، صبح قیامت تک حاضری دیں گے۔ اٹ مینز دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا اللہ کے فرشتے کتنے، ملینز نہیں، ٹریلینز نہیں، ہمارے ارب خرب سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سارے فرشتے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ اب سمجھو درود پاک کی اہمیت اور نبی پاک کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں، پہلے آسمان کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے بھیج رہے ہیں، یا فرشتوں کا ایک گروہ بھیج رہا ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ علماء موجود ہیں، یصلون کا لفظ اس آیت میں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا کنٹینیو ورب، یہ یصلون جو ہے یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار، اللہ نے بھی ایک بار اور فرشتوں نے بھی ایک بار درود بھیج دیا اب تم بھی درود بھیج دو، نہیں، یصلون بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل عمل ہے، یہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی ہے۔ حضرت آدم کا مرتبہ یقیناً بہت اعلیٰ ہے، کیوں؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یقیناً یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ بہرحال اس میں بھی علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دراصل وہ سجدہ اس لیے ہوا تھا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، لیکن اگر حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو نبی پاک کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا کون سا شرف اور فضل اور بلندی ہے؟ علماء فرماتے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ وہ عمل تھا جو صرف فرشتوں نے کیا، یقیناً رب اس سے پاک ہے، رب کو سب سجدہ کریں، اللہ اس عمل سے پاک ہے۔ نبی پاک کو جو درود بھیجنے کی سعادت، نبی پاک پر جو درود کی رحمتوں کی نبی پاک کو سعادت اور عظمت ملی ہے، رب بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، وہاں ونس ایک بار فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں یصلون کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ مسلسل درودوں کی بارش ہے، مسلسل درودوں کی رحمتوں کی بارش ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اب درود پڑھتے وقت خیال پتہ ہے کیا آنا چاہیے کہ درود پاک میری اور آپ کی لاٹری ہے، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ہماری میموری میں نہیں کہتے کھٹایا جا رہا ہے، الو ان کے بھی کھٹائی ڈیو، بیچارو غریب ماڑو ہے، ان کے موقع ڈیو کرتے نا اپن، بڑے لوگ کہتے ہیں یار اس کو بھی کوئی سودا دے دو، اس کو بھی کوئی کام مل جائے۔ میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تو مسلسل درودوں کی برسات ہے، کون درود پڑھ رہے ہیں؟ معصوم فرشتے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمیں تو چانس دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھ لو، تمہارے بھی جھولی بھر دی جائے گی، تمہارے بھی کام بن جائیں گے، تمہاری بھی بگڑی بن جائے گی۔ تو اس احساس کے ساتھ جب درود پڑھو گے تو انشاءاللہ درود پڑھنے کا لطف بھی اور آئے گا۔ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج درود پاک کی فضیلت بھی قرآن سے سنی ہے، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نعت خواہ اسلامی بھائی نعتیں پڑھ رہے تھے، آج میں نے بھی آپ کو نعت سنانی ہے مگر قرآن سے سنانی ہے، آج نبی پاک کی شان سننی ہے مگر قرآن سے سننی ہے۔ بڑی خوبصورت بات نیازی صاحب لکھ گئے نا، آپ فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، آج آپ سنیں گے کہ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک کی نعت، نبی پاک کی شان قرآن میں کتنی جگہ بیان ہوئی ہے۔ عشق والی نظر سے قرآن کوئی پڑھے تو اسے لگتا ہے کہ قرآن تو ہے ہی نبی پاک کی نعت، قرآن ہے ہی نبی پاک کی شان۔ سبحان اللہ، پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف
وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا۔ تو یہ آج آپ سنیں گے کہ نبی پاک کی شان قرآن میں کیسے بیان ہوئی۔ سبحان اللہ، پہلے تو آپ نے آیت درود کے ذریعے ہی جان لیا کہ کیسی نعت اللہ نے بیان کی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر دعا کے اندر یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، گویا قرآن کے ذریعے نعت خوانی ہر مسجد میں جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جس پر قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے، تلقین فرماتے، اسلامی احکام بتاتے، تو اب ہمارے ابھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز ڈکٹیٹ کروا رہا ہو، ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، بس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے ریپیٹیشن کی۔ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں استاد صاحب ذرا دوبارہ دہرا دیں، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، ایسا ہی ہے نا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام ایک لفظ کہتے تھے، راعنا یا رسول اللہ۔ راعنا کا مطلب یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو کتنا ادب والا جملہ ہے، رعایت، ہمارے حال پر رعایت فرمائیے، ذرا ایک بار پھر اس کو دہرا دیجیے۔ اب صحابہ کرام تو یقیناً اس ادب کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ اس کو کہتے تھے۔ اب وہاں پر کیونکہ وہ جو کلچر تھا نا، ذرا سمجھیے گا، مکہ مدینے میں جب سٹارٹ آف اسلام تھا تو ایک ہی محلے میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، آس پاس پڑوسی تھے۔ تو اب یہودیوں کی لغت میں یہ جو لفظ تھا اس کا بے ادبی والا معنی تھا، اسی لفظ کا ایک اور معنی بنتا تھا، میننگ اور بنتا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ تو اب یہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے اور معاذ اللہ نبی پاک کی بے ادبی کی نیت سے یہ لفظ کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے اور یہ یہودی جو غیر مسلم تھے بے ادبی کے لیے کہتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو وہ لغت معلوم تھی، ان کو ان کی زبان اصطلاحیں معلوم تھی۔ انہوں نے جیسے سنا کہ یہودی آ کر بری نیت سے کہتے ہیں، بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں دشمن خدا اگر تم پر اللہ کی لعنت، اب تم میں سے کسی نے جملہ نکالا میں گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ یہودی کہتے ہیں ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور آپ کے نبی پاک کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بڑے غمزدہ ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بری نیت سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کی نیت سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی نبی پاک سے یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے نا کہ یار آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہہ رہا ہے، ہم اس کا پھر کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی حاضر ہوتے ہیں حضرت سعد اور جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، وحی نازل ہوتی ہے اور سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ذرا اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے آرڈر فرما دیا۔ ذرا سوچو، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے تاجدار، دنیا کے بڑے لوگ اپنی میٹنگ، اپنی پاس حاضری کے آداب خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ جب کسی کے پاس جانا ہو تو بتاتے ہیں اتنے بجے آنا، یہ ڈریس کوڈ ہوگا، سیکرٹری سے انٹرویو لینا، لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کیسے بات کرے گا، کتنی دیر بات کرے گا۔ دربار مصطفیٰ کا کیا حال ہے کہ رب اس کے آداب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ میرے محبوب سے بات کرنا تو کیسے کرنا۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سنو، اب بتاؤ یہ نعت نہیں تو کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والوں راعنا نہ کہو، اور یوں کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، انظرنا، نگاہ رحمت فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اس کی خوبصورتی ذرا سمجھیے گا، پہلی باری میں غور سے سن لو نا، میرے محبوب کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ واسمعوا، غور سے سن لو ونس۔ اور پھر آگے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات، مفسرین نے لکھی، اس آیت کے آخری جز میں کافروں کا عذاب کیوں بیان ہوا؟ اسٹارٹ کیا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں راعنا نہ کہنا، انظرنا کہنا، پہلے ہی غور سے سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ نبی پاک کی شان میں ذرا سی بے ادبی بھی ایمان سے خارج کر دیتی ہے، بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذرا
ذرہ برابر بھی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کا کوئی اور معنی بنتا ہو. سبحان اللہ. اب یہاں غور سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے, نبی پاک سے کیا عرض کرنا ہے, انظرنا. اب سبحان اللہ, اب یہ جو قصیدہ ہم جو ہمارا ختم قادریہ میں جو ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, اب سوچو کتنا پیارا ہے. کیوں کسی کو اس میں کنفیوژن ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر حب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. انظر حالنا, آقا ہماری حالت پر نظر کیجئے. ارے یہ تو قرآن نے کہا صحابہ سے, راعنا نہ کہنا, انظر نہ کہنا. اب سمجھیے نبی پاک کی شان کتنی بلند و بالا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی رضا کو کیسے مقدم رکھتا ہے, کس طرح نبی پاک کی چاہت جو ہے وہ رب کو پسند ہے. سبحان اللہ. اب ہوا یہ کہ مسلمان جب مکے میں تھے نا تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینہ شریف چلے گئے تو حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنا ہے. 1 سال گزر گیا, 12 مہینے تک, 17 مہینے گزر گئے. 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. اب جو غیر مسلم تھے وہ طنز کرتے تھے مسلمانوں پر, کہتے کہ یہ تمہارے نبی ایمان مذہب تو نیا لائے ہیں, قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. بار بار تانا دیتے, بار بار تانا دیتے. اچھا, نبی پاک کو بھی یہ خبر ملتی تھی تو پیارے آقا کے قلب پر رنج ہوتا. ایک بار میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھو انداز محبوب کا, اور رب نے ذکر کیسے کیا قرآن میں. بار بار آسمان کی طرف آقا نظر اٹھاتے ہیں کہ شاید ابھی حکم الہی آ جائے. اپنی طرف سے تو ڈیسیژن نہیں لے سکتے تھے. اللہ کے حکم کے کیسے پابند, یہ بھی سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کے حبیب ہیں, ان کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا, مگر حکم الہی کا انتظار ہے کہ اب حکم آ جائے, اب اجازت مل جائے. دل چاہتا تھا کہ پھر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کر دی. 4 رکعت والی نماز ہے, دوران نماز جو وحی نازل ہوتی ہے. خدا کی قسم نعت نہیں تو کیا ہے. الفاظ تو سنو قرآن کے. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ہائے ہائے, اس کی چاشنی محسوس کرو. ترجمہ سنو, قرآن کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. محبوب تیرا بار بار اٹھا کر منہ آسمان کی طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتا ہے تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ اکبر. رب نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ادھر پھیر دیں گے جدھر رب کی رضا ہے, جدھر تیری خوشی ہے. محبوب جس قبلے کو تو چاہتا ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ان قریب تمہیں پھیر دیں گے اس رخ کی طرف جدھر تیری رضا ہے. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. قرآن کہتا ہے اے محبوب ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. ڈیورنگ نماز, دوران نماز حکم ہوتا ہے محبوب ادھر رخ پھیر دے جدھر تیری رضا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, مسجد قبلتین کی حاضری آپ کی بھی ہوئی ہوگی, نہیں ہوئی تو دعا کرتا ہوں اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے. دیکھیں ایک تو یہ ہے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ قبلہ ہے, 20 ڈگری 25 ڈگری کا اگر ٹرن ہو تو بندہ یوں ٹرن ہو جاتا ہے, صفیں بھی سیدھی ہو جاتی, اس طرف ہو جاتی. نہیں جناب, یہ 25-30 ڈگری 40 ڈگری کا ٹرن نہیں تھا, یہ 90 ڈگری کا ٹرن نہیں تھا, یہ 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا. سمجھ لو ادھر بیت المقدس ہے, ادھر کعبہ ہے. دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف نبی پاک نے پڑھی, اور دوران نماز آقا نے رخ تبدیل کر لیا. اللہ اکبر. یہ حکم نماز سے پہلے بھی آ سکتا تھا, یہ حکم نماز کے بعد بھی آ سکتا تھا. یہ دوران نماز وحی کا نازل ہونا اللہ جانتا ہے اس کی مشیت کیا ہے, مگر ایک حکمت کتنی کمال کی پتہ چلتی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے وفاداری کسے کہتے ہیں, دنیا کو بتایا جائے کہ نبی پاک کی اطاعت کسے کہتے ہیں. ارے کسی صحابی نے سوال نہ کیا حضور یہ نماز کے دوران رخ کیوں تبدیل کر دیا, اتنا بڑا ٹرن کیوں کیا, کیسے وفادار تھے, کیسے اطاعت شعار تھے. وہ جانتے تھے رحمان ملا ہے ان کے صدقے, قرآن ملا ہے ان کے صدقے, ایمان ملا ہے ان کے صدقے, رمضان ملا ہے ان کے صدقے, نماز بھی انہوں نے سکھائی ہے, بیت المقدس کا رخ بھی انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے رخ تبدیل کیا, سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر لیا. اچھا سب ٹرن اباؤٹ ٹرن ہو گئے,
اور نبی پاک آگے آ کر امامت کرتے ہیں، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت قبلے کی طرف۔ آج بھی جاؤ مسجد قبلتین، اس وفاداری کی یاد دلاتی ہے، اس آیت کی یاد دلاتی ہے کہ محبوب کی رضا پر قبلہ تبدیل ہوا۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، 17 مہینے مسلمانوں نے کس طرف رک کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہے؟ علماء کہتے ہیں جس نے ان دنوں میں کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی نا، ان سب کی نمازیں مردود، کیونکہ اس وقت نبی پاک کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کے بعد جب سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا ہے، اب کوئی بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز بھی مقبول نہیں، کیونکہ اب آقا نے اپنا قبلہ رب کی رضا سے کعبہ بنا دیا۔ تو پتا چلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، آقا کا رخ جدھر ہے، نبی پاک کی رضا جس طرف ہے، اسی میں رب کی رضا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کمال کا جملہ فرماتی ہیں، فرماتی ہے یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی رضا پوری کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ رب چاہتا ہے۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو میں نے بیان کے شروع میں کہا، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آج بات قرآن سے ہی کریں گے اور نبی پاک کی شان سنتے جائیں گے۔ مجھے اس پہ پرچی آئی ہے کہ جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو جائے، تھوڑا اور کافی گیپ سے بیچ میں آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اے اللہ جو جلدی آگے آئے اسے جلدی مدینہ دکھا دے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان، سبحان اللہ۔ قرآن جس طرف دیکھیے نبی پاک کی نعت نظر آتی ہے، کیسی نعت ہے۔ ہر کسی کو یہ آیت یاد ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ذرا اس کا ترجمہ سمجھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے کتنی خوبیاں، کون سی خوبیاں؟ اللہ فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ذرا لسٹ سنو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی دیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، سب سے زیادہ علم بھی دیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی، مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت بھی آپ کا حصہ، اور دشمنان دین پر غلبہ بھی آپ کو عطا فرمایا، کثرت فتوحات کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ بھی عطا کیا، اور بے شمار اور نعمتیں فضیلتیں ایسی عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا نہ فرمائیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب کی نعت قرآن میں کہاں کیسے کیسے موجود ہے۔ نبی پاک کی جب حوض کوثر کی بات چلی ہے، چلو کچھ حوض کوثر کے بارے میں بھی سن لو۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا حوض عطا فرمایا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کی گرمی میں شدت کی پیاس ہوگی، مگر آقا اپنے غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آب کوثر کے جام عطا فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میرا ایک معمول ہے اور یقین کریں بڑا ذوق ملتا ہے، میں اس لیے اس بات کو دہرا رہا
ہوں، اللہ مجھے بھی یہ شرف بار بار دے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جب ہاتھ میں آب زمزم ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو تو کچھ عرض کرنے کا لطف ہی اور ہے، اور یقین جانیں زمزم پیتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ میں زمزم کا گلاس ہو، اللہ کرے ہمیں وہ وقت ملے کہ گنبد خضرا سامنے ہو، ایک عرض کرنا نبی پاک سے، آقا سے کہنا حضور آئے قیامت کا دن بھی ہوگا جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے، حضور میں بھی آپ کا امتی، میں بھی آپ کا غلام آ گیا ہوں آپ کے مدینے میں، جب یہاں زمزم آپ کی کرم سے مل رہا ہے محشر کے دن پیاسا نہ رہ جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ جائے تو پڑھ لینا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، حضور میں گناہگار جام مجھے کدھر ملے گا، میری خطائیں ہیں، اچھوں کو چھلکتے جام ملیں گے، حضور میرے لیے تو ایک بوند بھی کافی ہے۔ آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ آقا جب چھلکتے جام بانٹنا حضور مجھے بوند، مجھے بھی قطرہ دو قطرہ عطا ہو جائے۔ سبحان اللہ، بلکہ آقا کی کرم پر تو مان ایسا ہے کہ کیا بات لکھتے ہیں جناب اشرف صاحب، بڑا پیارا وہ شعر ہے، حضرت لکھتے ہیں تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں۔ آقا جب جام کوثر پلائیں اوقات نہیں ہے مگر مانگ تو سکتا ہوں، بھکاری مانگتا تو ہے نا، اور آقا کے در پر نہیں مانگیں گے تو کدھر مانگیں گے، کہ جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں تو یقین مانیں یہ حوض کوثر بھی آقا ہی کو عطا ہوا۔ آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے کوثر کے میدان اس حوض کوثر پر کس کو جام کوثر ملیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جن کو کثرت درود کی وجہ سے میں پہچانتا ہوں گا۔ بار بار آپ کو جو کہا جاتا ہے نا درود پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، حوض کوثر پر جام ملیں گے نبی پاک کے ہاتھ کے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں حدیثوں میں ہے آب کوثر ان کو نصیب ہوگا جو روزہ دار کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں آب کوثر کے جام اسے ملیں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو فضول یعنی غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا، آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں بھی نصیب فرمائے اور نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائے۔ آیتیں بہت ساری ہیں، کس آیت کی بات کروں؟ اللہ نے نبی پاک کے چہرے کی کس طرح قرآن میں اور زلفوں کو کس طرح بیان کیا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور چاشت کی قسم اور رات جب پردہ ڈالے۔ ان آیات میں چاشت اور رات کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کمال کی بات لکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی گفتگو کی بات رب قرآن میں کیسے کرتا ہے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ رب نے محبوب کی اداؤں کی قسم کھائی، رب نے محبوب کے شہر کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اللہ پاک نے نبی پاک کے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ کہاں کہاں رب نے اپنے حبیب کی شان قرآن میں بیان کی ہے۔ اب چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے میں ایک جائزہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو کہ نبی پاک کا ذکر رب نے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہتے جانا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ کو محمد الرسول اللہ فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا گیا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو دور فرمایا گیا، سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان فرمایا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں حاضر و ناظر، سراج و منیر اور داعی اللہ کہا گیا، سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین کہا گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا، سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بتایا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی، سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں آپ کو صاحب کوثر فرمایا، بنی اسرائیل کی سورت آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ اب بتاؤ یہ بات کتنی سچی ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں۔ اب سوچئے یہ نعت پڑھنا، نبی پاک کی شان بیان کرنا، یہ بڑا مبارک کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی کوشش کی، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، شعراء نے، عاشقوں نے کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کریں، سارے آخر میں عاجز ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ایک کلام میں ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہا کیا جائے، سارا کلام ہی سرچنگ ہے۔ کون سا کلام ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس میں کہا کچھ نہیں ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں آقا کو کہوں کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پھر کہتے ہیں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جان اے جانے تجلا کہوں تجھے، خود ہی کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لکھتے لکھتے عاجز ہو جاتے تھے، پریشان، جس کو کہنا حیران کہ کیسے شان بیان کریں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے پھر خیال آیا رضا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، ہم کیسے نبی پاک کی شان بیان کریں۔ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور۔ آج یہ شعر صحیح سمجھ آئے گا نا، میں نے قرآن سے نعت سنائی ہے نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آقا کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے جب اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن آج اس تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو سیکھنا کیا ہے؟ دو باتیں، بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں بٹ ٹوڈے دو میسجز۔ پہلا میسج، قرآن ہم نے کتنا پڑھا، کہاں کہاں رب نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، یہ ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن پڑھتے تو پتا چلتا کہ قرآن میں کیا کیا ہے، ہمارے لیے کتنے پیغام ہیں، اور یہ نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے میں اور آپ نہیں دیکھ سکے،
سورج پلٹنے کا واقعہ سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر وی آر ناٹ دیئر، ہم وٹنس نہیں تھے. صحابہ دے آر فارچونیٹ پیپل، دے واچ دیئر، وہ تھے وہاں، انہوں نے دیکھا، ہم تو نہیں دیکھ سکے نا. بڑے بڑے معجزے دیکھے صحابہ نے، مگر ایک معجزہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں، کتنی برکتیں لوٹتے ہیں. ایک میسج تو یہ لے کے جاؤ کہ آقا ہمارے لیے قرآن لائے، نبی پاک کے قلب پر قرآن نازل ہوا، نبی پاک کا معجزہ ہے، اور آج ہم قرآن سے دور ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتائیں نا ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میسج ہے اللہ کا میرے اور آپ کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام ہے. ایک بادشاہ ہو، بغیر کسی ایگزامپل تمثیل کے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بادشاہ ہو اپنے کسی غلام کو ایک لیٹر لکھے اور اس میں کچھ آرڈرز بھی دے کہ یہ کام کر لینا، یہ کام کر لینا، یہ کر لینا. غلام کو وہ لیٹر ملے، وہ لیٹر کھولے، چومے، سر سے لگائے اور ڈرا میں رکھ دے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ ایک اور لیٹر لکھے، وہ تو کام کر لیا ہوگا، یہ بھی کر لینا. پھر لیٹر دیکھے، پھر چومے آنکھوں سے لگائے، پھر دراز میں رکھ دے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ سے ملاقات ہو، بھائی لیٹر لکھے تھے، مل گئے؟ ہاں مل گئے، سارے کام ہو گئے. کہا میں تو صرف چومتا رہا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا آپ کے لیٹر میں کیا تھا. بادشاہ خوش ہوگا غلام سے، یہ سزا دے گا کہ میرے آرڈرز تھے، تم نے پڑھے ہی نہیں، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیے. بغیر تمثیل کے، کوئی اس کو مماثلت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچا ہے. کیا کرتے ہیں؟ چوم کے جیسے ہی نیا گھر لیا، نیا پلاٹ لیا ہے، فوراً قرآن پاک رکھوائیں گے. اچھا نئی دکان، فوراً مدرسے کے بچے بلاؤ، ختم ہونا چاہیے، برکت چاہیے نا، رزق میں برکت چاہیے. شادی ہو رہی ہے، بچی رخصت ہو رہی ہے، جلدی قرآن لاؤ، اس کے سر پہ رکھنا ہے. قرآن صرف انہی کاموں کے لیے ہے، چوم کے رکھنے کے لیے، جزدان میں لپیٹ کر تحفہ دیتے. اچھا تحفہ اتنا زبردست دیں گے ریپنگ پیکنگ کے ساتھ کہ بندے کو بولے یار کتنی اس کو قرآن سے محبت ہے، حالانکہ خود کئی دن ہو گئے قرآن نہیں کھولا ہوگا، قرآن سمجھا نہیں ہوگا. قرآن پڑھو تو صحیح، میسج کیا ہے اس میں، پیغام کیا ہے، آرڈرز کیا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے. یا اللہ ہر گھر میں قرآن، ہر دکان میں قرآن رکھا، مگر پڑھ نہیں سکا، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. اب تو علماء کو اللہ سلامت رکھے اتنا ایزی ہو گیا آج کے دور میں. یہ جو دور ہے نا، اس میں جتنا علم دین سیکھنا آسان ہے، پہلے کسی دور میں نہیں تھا. ہر چیز ہمارے پاس موبائل میں، انٹرنیٹ پر موجود ہے. اردو ایپلیکیشن بنا دی دعوت اسلامی نے تو تفسیر قرآن کی. اپنی مرضی سے موبائل پہ بیٹھ کے ایک آیت 3-4 اس کی لائنیں پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، روز کا کچھ نہ کچھ قرآن انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آن لائن مدرسے بن گئے، اپنے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ لے، گھر بیٹھے تفسیر قرآن پڑھ لے. پھر بھی نہیں کرنا. پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک میسج تو لے جائیں کہ میں قرآن کے بغیر نہیں جیوں گا. قرآن سے پکی دوستی کر لو. جس کے دل میں قرآن ہوگا، یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا. یہ نور، قرآن جو ہے قبر میں نور بنے گا، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، قرآن ساتھ جائے گا. تو لے جاؤ نا اپنے ساتھ قرآن. اور دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے، یقین کریں میں یہ بیان پہلے بھی کر چکا ہوں، جب یہ بیان کرتا ہوں، امید ہے آپ نے بھی سنا ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار میں کدھر اور آقا کدھر، اور مجھے ان کا امتی بنا دیا. تو امیر حرم، میں فقیر عجم، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، ہماری اوقات ہی نہیں. اور ہمیں نبی پاک کا امتی جس کی رب شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور میں ان کا امتی، ایسے آقا کا امتی جس کا امتی بننے کی انبیاء تمنا کرتے. اتنا بڑا شرف ملا ہے مجھے اور آپ کو. دنیا کا دستور ہوتا ہے کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی لائف الگ گزارتے ہیں، غریبوں کا، چھوٹوں کا خیال کہاں آتا ہے. لیکن نبی پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رب کے حبیب ہیں، عرش کے دولہ ہیں، مگر ہم گناہ گاروں کو کتنا یاد رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آج کل تو فین فالوئنگ کا زمانہ ہے نا. بندہ کہہ یار آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں فلاں ایکٹر کو، فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر، فلاں. بھائی میں پرسنالٹی کا دیوانہ. اچھا اس سے پوچھو بھائی تم جس کے فالوور ہو، ڈائی ہارڈ فالوور ہو یا ٹاپ فین بن گئے ہو اس کے فیس بک پیج کے، ذرا یہ تو بتاؤ وہ تمہیں جانتا ہے؟ بندہ کہ وہ کیسے جانے گا، بڑا آدمی، میں تو کبھی ملا ہی نہیں، ایسے ہی فالو کر رہا ہوں. جو کرتا ہے میں کرتا ہوں، جو کپڑے پہنتا ہے ڈھونڈ کے ویسے ہی پہنتا ہوں، ہیئر اسٹائل بھی ویسے ہی بناتا ہوں. اچھا کبھی تمہیں یاد کیا اس نے؟ یار مولانا صاحب کیوں مذاق کر رہے ہو، وہ مجھے جانتا ہی نہیں تو یاد کیوں کرے گا؟ ویسے عجیب بات نہیں ہے، اس کے فین ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی یاد کیا. اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے یاد کر رہے ہیں.
جب وہ خود دنیا میں آتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، آقا میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ہمارے لیے روتے رہے۔ اچھا یہ کرم نوازی صرف دنیا میں نہ رہی، قبر انور میں جب جا رہے تھے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، کسی صحابی نے کان قریب کیا، قبر میں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں۔ آج بھی قبر انور میں مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی امتیوں کی فکر ہوگی، مگر ہم امتی کیا کر رہے ہیں وہ یاد رکھ رہے ہیں، فرام دا ڈے ون ٹل ناؤ اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ ہم نے کتنا یاد کیا نبی پاک کو۔ نمک حلالی کسے کہتے ہیں؟ غور کرو کہ جو اتنا یاد رکھیں، جو اتنا خیال رکھیں، اتنا بڑا اسٹیٹس، اتنا بڑا کیلیبر قرآن میں جن کا ذکر، وہ ہمیں یاد رکھیں۔ مجھ جیسے گناہگار کو تو کجا من کجا، مجھے یاد رکھا، میرے آقا نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ اب تو ساری زندگی ان کی غلامی میں گزرنی چاہیے تھی، اب تو ساری زندگی ان کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے تھی، اب تو کوئی ایسا کام نہ کرتا جو انہیں ناراض کر دیتا، مگر آج امتی کا حال ہی عجیب ہے۔ بلا بیٹھے اپنے آقا کو، کون سی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، کون سی بات ہے نبی پاک کی جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے نا، ایک حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ قیامت کے دن کہیں آقا یہ نہ فرما دے جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تم تو ہماری سنت پر ہی عمل نہیں کرتے تھے، پھر کدھر جائیں گے؟ تو خدا را آج آئے ہو نا، ایک اور نیت کر کے جاؤ، قرآن سے دوستی، سنت سے دوستی، نبی پاک کے طریقے کو پکڑ لو، قدم قدم پر پہلے یہ دیکھو کہ میرے آقا کا کیا انداز تھا، کیونکہ انہی کے پاس تو جا کے شفاعت لینی ہے، انہی کے صدقے تو جنت میں جانا ہے۔ الحمدللہ قرآن اور سنت اگر اس کو اپنانا ہے نا تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ یہ ماحول ہی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کا ہے۔ دعوت اسلامی بنی اسی لیے ہے کہ قرآن کا نور اور پھیلایا جائے ساری دنیا میں، سنت رسول کی طرف لوگوں کو لایا جائے، آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ آج ایک بیان سنا ہے، ہو سکتا ہے دل کے دروازے پر کچھ دستک ہوئی ہو، لیکن اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور بیانات سنتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا، ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان مدینہ قریب ہی ہے یہاں سے، آتے رہا کریں فیضان مدینہ، ہر ہفتے مذاکرہ ہوتا ہے، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، آتے رہیں گے انشاءاللہ، نیکوں کی صحبت ملتی رہے گی تو ہمارے دل پر بھی اثر ہوگا، ہم بھی بدل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی توفیق عطا کرے، اور نبی پاک سے والہانہ سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کاش یہ جذبہ دل کی گہرائیوں میں آ جائے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ وفاداری مل گئی نا تو شاعر مشرق کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ایسی سچی وفاداری ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران بیان قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اب حضور انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر صلاۃ والسلام، اور اس کے بعد آپ سب کے لیے نیاز کا اہتمام بھی ہوگا۔ صلو